ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، جن آیات کی وضاحت آپ نے ابھی کی ہے ان سے متعلق کچھ سوالات ہیں. قوم سمود ہم نے بہت جو ہے نا وضاحت کے ساتھ تعارف بھی دیکھا اور آیات بھی دیکھی. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس قوم کے بارے میں جو اس فساد کا ذکر کیا گیا کہ وہ قوم فساد کرتی تھی، یا آپ نے ظلم کی بات کی ہے، اس میں آپ نے شرک کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی ان میں کچھ بیماریاں اور برائیاں ہوں گی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فساد کیا تھا، ان میں کون سی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو شرک. جی، ہر پیغمبر کا پہلا پیغام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. وحدانیت پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے ان کی خوشحالی کا ذکر کیا ہے اور ان کے ہاں جو وسعت رزق تھی، اور جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا کہ فی جنات وعیون وزروع ونخل وطلح عظیم کے جو الفاظ آتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے خوشحالی تھی کہ ان کے جو پھل تھے، یعنی کھیتی باڑی ہے اور کھجوریں ہیں، نخلستان ہیں، وہ بہت زیادہ پھل لاتے تھے. ان کے پاس مال کی، رزق کی کثرت تھی. پھر دوسری طرف انجینئرنگ کا شعبہ بھی تھا ان کا. تو انہوں نے پہاڑ کاٹ کے، چٹانیں کاٹ کر بڑے بڑے گھر تعمیر کیے اور بڑے خوبصورت. اور آپ اندازہ کیجئے کہ 4-5 لاکھ افراد پر مشتمل ان کی آبادی تھی اس وقت. اور اس کا جو نتیجہ نکلا کہ جب پیغمبر کی بات کو نہ مانا، توحید کی طرف نہ آئے، تو گویا کہ انہوں نے خدا کے مقابل اپنی خواہش کو اور اپنی جو آرزوئیں ہیں ان کو انہوں نے خدا بنایا. یعنی واضح بات ہے کہ جب ایک پیغمبر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کو تو یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ کمزور انسان ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے پاس تو اس طریقے سے یہ فلوئنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ دولت اور مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ اسی لیے تو حضرت صالح علیہ السلام کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، سیریس نہیں لیتے تھے. اور اونٹنی کا جو واقعہ ہوا وہ بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جو پیغام دیا، جو میسیج جس ان کو بلایا، اس پر انہوں نے کان ہی نہیں دھرا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک تو تھا ہی، اللہ کی عبادت نہیں تھی، توحید نہیں تھی. اور دولت کی بنیاد پر، خوشحالی کی بنیاد پر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک قوم کے اندر، وہ اسے آپ نخوت، تکبر کہہ لیں، اپنی خواہشات کے اوپر چلنا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کلاس بن جاتی ہے نا. اس کلاس میں پھر انسان جو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو میرا حق ہے، میں کر رہا ہوں، تم کون ہے کہ جو مجھے اس سے باز کرے اور اس سے مجھے روکے. یہ کسی کا حق نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس، کیونکہ میرے پاس سارا کچھ ہے. تو یہ جو ذہنیت اور ایک جو مینٹیلٹی پیدا ہو جاتی ہے مال اور دولت سے اور وسعت رزق سے اور خوشحالی سے، یہ در حقیقت قوم اس کا شکار ہوئی. پھر اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو برائی سے پھر برائی جنم لیتی ہے اور پھر اس سے آگے بات. بالکل صحیح ہے. اچھا، 2 سوال ہیں جو خاص طور پہ تاریخ سے متعلق ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ایک تو جو حضرت صالح کی قوم سے جو لوگ بچ گئے تھے، آپ کے ساتھ گئے اور ان پر عذاب نہیں آیا، وہ کہاں پناہ گزیر ہوئے، وہ کس علاقے میں گئے؟ اور دوسرا یہ کہ حضرت صالح کی اونٹنی کو تو انہوں نے قتل کر دیا، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کاٹ دی اور مار دیا. تو اس کا ایک بچہ بھی ہے جو ان کا دعویٰ بھی تھا کہ اونٹنی بچہ جنے. تو وہ بچے کے بارے میں قرآن یا تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ اس کا کیا بنا؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اس پر تو خاموش ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اس کے بعد کہاں آپ تشریف لے گئے. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو اونٹنی کا بچہ ہے اس کے بارے میں بھی قرآن خاموش ہے، قرآن نے اس حوالے سے کوئی نہیں بیان کیا. صحیح. باقی یہ واقعات پھر ہوتے ہیں کہ جو بیان کیے جاتے ہیں. اصل جو چیز قرآن مجید فوکس کرتا ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ خطہ ہے، یہ ٹکڑا ہے جو جسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بیان کیا تھا کہ جو مدینہ سے نکل کر تبوک سے پہلے اور اس درمیان میں یہ آتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس کی نشانی آج بھی موجود ہے بطور عبرت کے، آج بھی وہ جگہ ہے. تو ایک تو اس چیز پر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ بھئی اس پر فوکس کرو تاکہ تمہارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو تباہ و برباد ہوئے، ان میں ہو کہ جو نجات پا کر وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، فَتِلْكَ بُيُوتٌ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، وہ اپنے ان کے گھر جو ہے نا وہ ویران پڑے ہوئے ہیں اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا. قرآن یہ بیان کرتا ہے.
میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جہاں پہ عذاب آیا یا جو انہوں نے ظلم کیا، یہ ازل سے ابد تک اب یہی قانون ہے کہ ان کے نشانات باقی رہیں گے؟ یہاں پہ کچھ اور معاملہ نہیں ہو سکتا؟ شروع سے لے کے آخر تک اللہ رب العزت ان نشانات کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے یا کسی وقت میں ان پہ تعمیرات ہو جائیں، ان کو کسی اور استعمال میں لے آیا جائے؟ دیکھیے، چند قرآن مجید اس طرف اشارے کرتا ہے. مثال کے طور پر فرعون کی لاش کے حوالے سے قرآن پاک نے کہا کہ ہم اس کو رکھیں گے اور یہ قیامت تک جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک عبرت کا سامان یہ بنے گا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کے زمانے رسالت میں جب آپ دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو اس وقت دنیا کو اس بات کی کوئی خبر بھی نہیں تھی. جب قرآن نے اس بات یہ فرعون کا کے اشارہ معاملے کیا تھا، فرعون کے حوالے سے بیان کیا، تو قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. تو باقی جو واقعات ہیں وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی بات تو نہیں ملتی کہ بھئی جیسے فرعون کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں. لیکن قرآن مجید میں یہ ضرور بیان ہوا کہ بھئی یہ ایک نشانی ہے، آیہ بینہ جس کو باقی رکھا جائے گا، کہ یہ آیہ بینہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جن کو سمجھ ہے. تو گویا کہ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ دیکھیے 1500 سال گزر چکے، یہ مقامات ابھی تک موجود ہیں اور یہ مقامات اسی طرح موجود رہیں گے، کیونکہ یہ وہ عبرت کا سامان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے. لیکن فرعون کے حوالے سے ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ یونس میں کہ اس کو رکھا جائے گا، اس کے وجود کو، جسم کو. یہ ہمیں اس حوالے سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ اس کو قیامت تک کے لیے رکھا جائے گا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اچھا، اسی سے متعلق ایک اور سوال میں اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ عذاب آ جاتا ہے، ہمارے یہاں علماء اسکالرز بیان کرتے ہیں وہ عبرت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ نہ تو کوئی سبزہ ہوتا ہے، اگر وہاں پہ سیلاب آ گیا ہے، وہاں پہ کوئی زلزلہ آ گیا ہے، اس طرح کا کوئی عذاب ہے، تو وہاں پہ نہ کوئی سبزہ ہوگا، نہ کوئی فصل اگے گی، نہ کوئی آبادی ہوتی ہے. تو اس جو ویو ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، ابھی تک جو کچھ ہمارے سامنے مشاہدہ ہے، تجربہ ہے صدیوں کا، وہ یہی ہے کہ اس زمین کو پھر کبھی آباد نہیں کیا گیا، نہ آباد وہ زمین ہوئی ہے. اور اگر ان علاقوں کو جا کر اور اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھا جائے تو وہاں پر خود اس طرح کی وحشت جو ہے انسان کو ہوتی ہے اور اتنا ڈر وہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید وہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے آباد کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت، اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہے تو ہم اس کو پورا پڑھ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ بستی جس میں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، صحابہ گزر رہے تھے تو رسول اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ اور نہ ہی یہاں پہ تم زیادہ دیر رکو. اچھا، یہ روایت آج کی جو آرکیولوجیکل ایک پورا سٹرکچر ہے یا آپ کہہ لیں کہ پوری فیلڈ ہے، اس کے تو مخالفت میں کھڑی ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ یہ پوری فیلڈ اپنی وہ ریسرچ کر رہی ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، جبکہ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روک دیا گیا، یعنی اس پہ ریسرچ نہ کرو. دیکھیے، ریسرچ سے نہیں روکا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنے صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ صحابہ اکرام جب وہاں پر پہنچے، ایک تو آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ جو کنواں وقف کیا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا اور اونٹنی کا، وہاں سے فرمایا کہ تم فائدہ نہ لو، پانی پی سکتے ہو، وہاں سے لے سکتے ہو. ہاں، باقی کسی جگہ سے کچھ لینے سے آپ نے منع فرما دیا. اور صحابہ کرام جو روایت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر وزٹ کرنے لگے، پھرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں پر خدا کا عذاب اترا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر یہ فرما رہا ہے اپنے صحابہ سے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھ کر. باقی جو یہ پہلو ہے آرکیولوجی کی آپ بات کر رہے ہیں، آثار قدیمہ کے یا دوسرے حوالے سے، یہ بالکل اس سے مختلف پہلو ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آرکیولوجسٹ جو ہے اس پر تحقیق کرتا ہے، دریافت کرتا ہے، یہ بھی مزید دین کی اور اسلام کی حقانیت بھی ہے، واضح ہوتی ہے، اور قرآن کے بہت سے جو جن پہ حقائق پر پردے پڑے ہوئے وہ پردے بھی اٹھتے ہیں، ہمیں معلوم مزید ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ان کی اس تحقیق سے جو عبرت کا سامان ہے وہ مزید پیدا ہوگا. یعنی جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ وہاں پر اب جگہ وہ شہر دریافت ہوا، اب آرکیولوجسٹ نے یہ سارا کام کیا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف بات ہے کہ وہ ہر انسان کے لیے ہی عبرت کا مقام ہے. آرکیولوجسٹ ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اس چیز کا تیقن پیدا ہوگا کہ یہ شہر واقعی وہی ہے کہ جو قرآن نے بھی بیان کیا، جو رسول اللہ نے بھی فرمایا، اور جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی بطور عبرت ہمارے لیے موجود ہے. ناظرین کرام، یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب، کچھ سوالات ہمارے جو سننے والے ہیں، آڈینس ہیں، ان کی طرف سے بھی ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک سوال تو یہ ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کیا ہے، ان دونوں کی وضاحت کیجیے گا، اور پھر ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے. موقدہ، غیر موقدہ اور فرض، ان تینوں میں کیا فرق ہوگا ادائیگی میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فقہائے کرام کی یہ تقسیم ہے، انہوں نے یہ بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں، پھر احادیث کی روشنی میں، اور پھر دین کی ایک آپ کہہ لیجیے کہ روح کو مد نظر رکھ کر انہوں نے یہ تقسیم ایک ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ ہمیں سمجھنے میں اس میں آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یا تو حکم دیا ہے یا منع فرمایا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرض ہے یا ایک پھر مستحب ہے. امر اور نہیں، ہم جیسے یعنی کہ فرض ہے جیسے ایک نماز، یا پھر یہ ہے کہ وہ مستحب ہے، نفل ہے، آپ اس کو ادا کرتے ہیں. صحیح. لیکن فقہائے کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، اس کو مد نظر رکھ کر یہ تقسیم بیان کر دی. ایک تو سنت مؤکدہ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے اکثر طور پر جو عمل کیا، تو وہ اس کو کہا کہ یہ سنت مؤکدہ جس کی تائید ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے جس کی. اور سنت غیر مؤکدہ وہ یہ کہ کبھی آپ نے اس کو ادا کیا اور کبھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو لہٰذا یہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے، سہولت ہے اور توجہ ہے، تو آپ ضرور عبادت میں تو جتنی بھی آدمی کثرت کرے تو وہ کم ہی ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو ہمیں فضول یا اضافہ اور اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے، یہ صلحاء کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے فرض کے ساتھ پھر جو نوافل ہیں ان کو بھی بڑا پسند کیا، اور اس کی بھی بڑی انہوں نے مداومت اختیار کی ہے. جیسے تہجد کی نماز ہے، اس کے علاوہ دیگر فرض نماز کے بعد بھی انہوں نے ادا کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کی جو حیثیت ہے یا اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہرگز کم نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں جو جواب انسان سے ہونا ہے، مسلمان سے، وہ فرض کا جواب، فرض کا ہونا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. باقی جو آپ نے طریقہ کار کہا، یہ پھر فقہ کی کتابوں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ ایک پھر لمبی بحث ہو جاتی ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کون سی فرائض کے بعد کتنی موقدہ ہیں، کتنی غیر موقدہ ہیں، تو وہ بھی میرے خیال میں پھر وہ لمبی ایک چیز ہو جائے گی. اچھا، ایک اور سوال، ربیع الاول کے چاند کی یا کسی بھی اسلامی مہینے کے شروع ہونے پہ جو مبارکباد دی جاتی ہے اور اس کے اوپر ثواب کا یا جنت ملنے کا جو ذکر آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور وہ شخص کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے جان بوجھ کر، معلوم ہے اسے کہ یہ جھوٹ ہے، تو رسول اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ شخص پھر اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، جہنم جانے. تو لہٰذا ایک تو اس بارے میں بہت ہی احتیاط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں کہ جب واٹس ایپ ہے، دوسرے ذرائع ہیں، تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم اتنی بڑی ہستی اور رسول اللہ کی طرف ہم ایسی بات کو ہم منسوب کر رہے ہیں کہ جو بات درست نہیں ہے. یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، من گھڑت بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اور اس کی خوشخبری جو دے گا تو وہ بقیہ مہینوں کے بارے میں، بقیہ کئی مہینوں اور ربیع الاول کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی مہینہ ہوتا ہے، تو آپ اس پر ایک دوسرے کو مبارک دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کر دیتے ہیں، برکت کی بات کر لیتے ہیں، تو اس حد تک تو کوئی اس معاملے میں حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر لازم اور ضروری خیال کر لینا کہ جیسے کوئی فرض ہے، جیسے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جمعے کا میسج ہر صورت میں جمعہ مبارک آپ کو بھیجیں گے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ یہ کوئی فرض ہے، لازم ہے کہ ہر صورت میں ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے نا، یہ لوگوں میں پھر جب پختگی اختیار کرتا چلا جاتا ہے نا، تو اس کے پھر جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں
اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پر یہ ہوتے ہیں کہ آنے والی نسل پھر اولادیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ کوئی دین کا رکن ہے، کوئی دین کا فرض ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس سے گناہ ہوگا، یا پھر یہ کہ ایک ایسا دین کے نام پہ رواج شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو آپ پھر روکنا بھی چاہیں نا تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے، پھر آپ کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز ہی کیا جائے اس انداز سے کہ اس کو ایک عمل سمجھ کے جاری کیا جائے، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے ایک دوسرے کو بطور دعا کے بندہ کہتا ہے، صحیح، اچھی بات ہے تو اس کو شیئر کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جی بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، پلیز۔ جی بہت شکریہ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بات پہ تو بہت ڈیبیٹ ہے کہ موبائل میں اگر قرآن کھولا جائے سافٹ فارم میں، لیکن قرآن کی ہارڈ کاپی کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آیت سورۃ الواقعہ میں ہے نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، جی، اب یہ آیت تو ہے فرشتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، جی، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں پایا جاتا کہ یہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کی تعلیم ہو کہ ہر صورت میں وہ باوضو ہو کر، مطہر ہو کر وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں۔ یہ بات میں صرف کسی خاص مسلک کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اگر آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں مختلف، وہ احناف کی تفسیر ہوں، تفاسیر ہوں، وہ کسی اور کی ہوں، تو وہ سب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون جو ہے یہ اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ کوئی جنوں کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف، جیسے کفار و مشرکین کی طرف سے تھا۔ ان کو یہ جواب دیا گیا کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بڑا غیر معمولی انتظام کر رکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کو لانے والے اور اس کے جو حاملین ہیں وہ کوئی اور ہیں، یہ اللہ کے فرشتے اور پاک باز یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اپنی عظمت ہے اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ کرنا چاہیے۔ بس اس کا تعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعظیم اور احترام سے اس کا تعلق ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور لائک کسی انسان آدمی پر بھی ہو سکتا ہے، یا اگر خواتین مینسز کی حالت میں ہیں تو قرآن کی تلاوت منع کی جاتی ہے، اس بارے میں وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے اب دو باتیں ہیں، آپ نے دو چیزوں کو بیان کیا، جی، ایک خاص مخصوص ایام دن ہیں خواتین کے، جی، ایک ہے انسان کا ناپاک ہونا یعنی زوجیت کے تعلق کے بعد، یا خواب ویٹ ڈریم جس کو ہم کہتے ہیں اس صورت میں۔ اب یہ جو جنابت ہے، ناپاک ہونا ہے میاں بیوی کے تعلق کا، اب واضح بات ہے کہ یہ اختیاری عمل ہے اور یہ وقتی عمل ہے، یعنی انسان ناپاک ہوا تو اس کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے، جی، ایک یہ چیز ہو گئی۔ لیکن جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں مخصوص ایام کی تو واضح بات ہے کہ وہ 7 دن ہیں، 4 دن ہیں، 10 دن، جو بھی ایک مدت بنتے وہ ایک طویل مدت بن جاتی، یہ دوسری صورت ہو جاتی ہے۔ تو پہلی جو صورت ہے اس میں تو یہی بات ہے کہ بھئی غسل کرنا چاہیے انسان کو، جتنا جلدی ہو سکے قرآن مجید وہ پھر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ رائے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یعنی فقہ احناف اس بارے میں زیادہ سختی کرتے ہیں کہ مخصوص ایام ہیں یا کوئی جنبی ہے تو وہ قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتا۔ کوئی ذکر ہے، کوئی دعا ہے، وہ تو خیر اپنی جگہ پر، لیکن اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ لیکن باقی جو ائمہ ہیں، امام مالک ہیں، دیگر ائمہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ تلاوت جو ہے، پڑھنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی خاتون ہے کہ جس کے مخصوص ایام ہیں اور وہ استاد ہے یا وہ طالب علم ہے، تو فقہ احناف کے نزدیک تو نہیں ہے کہ توڑ کر پڑھے گی، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت کر سکتی ہے، اس کو پڑھ سکتی ہے، اس کو پڑھا سکتی ہے۔ جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کریم کی عربی عبارت کے بارے میں ہے نا، مطلب اگر کوئی ویسے سمجھاتا ہے ایک بات کو، یعنی عربی عبارت نہیں پڑھتا لیکن اس کا مفہوم، اس پہ وضاحت اور یہ چیزیں ہیں، تو میرے خیال میں اس بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیچرز کی آپ نے بات کی ہے یا اسٹوڈنٹ کی بات کی ہے تو ان کے لیے تو یہ پھر ایشو ہوگا اگر اس کو بھی منع کر دیا جائے گا۔ نہیں، وہ صرف اسی عبارت کی، قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے،
آئمہ کے نزدیک آئمہ کا جو مسلک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور امام مالک کا جو مسلک ہے وہ جسے کہیں کہ اس میں آسانی ہے کہ وہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، پڑھتی ہیں، تو وہ اس پر عمل کر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب پلیز۔ سر، جس شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے وہ کس طرح سے نماز ادا کرے؟ ہر نماز کے لیے وضو دوبارہ کرے، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو حل بتائیں۔ دیکھیے، جو بیماری ہے نا اور جو ایک تکلیف ہے اس میں پھر حکم اٹھ جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو پیشاب کی بیماری ہوتی ہے، یعنی قطرے کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فرض کے لیے وضو آپ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد آئندہ جو فرض نماز آنے والی ہے اس کے دوران جو وقت ہے اس میں آپ جو عبادت کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اسی حالت میں، یعنی آپ باوضو ہی تصور کیے جائیں گے؟ باوضو تصور، لیکن آپ فرض نماز کے لیے پھر آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ تو یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ آپ اسی وضو کے ساتھ نفلی عبادت، قرآن کی تلاوت، جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے فرض کے لیے پھر آپ نیا وضو کریں گے۔ جی سر، تیمم کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ نے اس پہ پہلے بھی تیمم کے بارے میں وضاحت کی تھی، لیکن اگر کوئی شخص فالج کا مریض ہے اور وہ وضو نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو پانی لا کے دے اور اسی جگہ پہ وضو کروائے، اس کے لیے جواز ہے تیمم کا؟ دیکھیے، جو فالج کے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے اور ایک شخص کو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ میں کسی بڑی مہلک بیماری کا شکار ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ جی، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت جو آپ نے بتائی ہے تو واضح بات ہے کہ جب ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پانی اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور جس طرح بھی انسان وضو کر سکتا ہے تو وہ اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر برتن ہے تو اس برتن میں وہ ہاتھ گیلے کر کے بھی وضو کر سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ جو وسعت اور استطاعت میں ہے انسان کے، وہی اس کے لیے حکم ہوتا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ یہ بھی بتائیے گا کہ نہاتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے پانی کی زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کس طرح سے انسان وہ ایک پیمانہ سیٹ کرے کہ میں نے اگر اس سے زیادہ پانی لیا تو ظاہر ہے میرے لیے یہ گناہ ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ ان ساری باتوں کی وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ دین اس حوالے سے کوئی آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ کتنا مقدار پانی آپ استعمال کریں۔ دین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اسراف و تبذیر نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ پانی کو ضائع نہ کریں۔ اچھا، اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، آپ جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کو ریفائن کر کے اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے یہاں اگرچہ شاید ایسا نہیں ہے لیکن دنیا اب اسی طرح کر رہی ہے۔ تو گویا کہ ہمارے ہاں جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ پانی کو بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے، گاڑیوں کا دھونا، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی جو ہے وہ بہایا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس معاملے میں ہمیں خبردار ہونا چاہیے اور ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، اور خاص طور پر دین جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کوئی بھی چیز ہو، اللہ کی نعمت، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج دنیا میں جو پانی کے استعمال کے طریقے ہیں اور جس طریقے سے پانی کو بچایا جاتا ہے، جیسے میں ترکی گیا تو وہاں پر میں نے یہ چیز بڑی دیکھی کہ وہاں پر پانی کا جو استعمال ہے نا، اس کے لیے جو ایجادات ہو چکی ہیں باتھ روم میں، یعنی نئے طریقے جو ہیں اپنی طہارت کے، پاکیزگی کے، وہ ایسے ہیں کہ جس میں پانی کا استعمال کم ہوتا ہے، اور دنیا اس بارے میں اب بہت زیادہ حساس بھی ہے پانی کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ عالمی مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کہتے ہیں نا کہ اب جنگ جون سی ہے وہ کسی اور وجہ پہ نہیں ہوگی، اب پانی پر اب جنگ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں احتیاط، لیکن دین صرف اتنا کہتا ہے کہ اسراف و تبذیر یہ آپ نہ کریں۔ جی سر، اگر کوئی شخص واش روم میں وضو کرتا ہے، وہ بیسن لگا ہوا ہے اس جگہ پہ وضو کرتا ہے اور وہاں پہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھتا ہے وضو کرنے کی، یا اسی کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے یہ کوسچن کہ اگر کوئی واش روم میں داخل ہوتے وقت اس کی دعا پڑھتا ہے
تو واش روم میں یہ دعائیہ کلمات پڑھنا کیا یہ درست عمل ہے؟ اور ساتھ ایک بات یہ بھی کہ انسان میسیجز بھی کرتا ہے یا موبائل استعمال کرتا ہے، اگر کوئی کال آ جاتی ہے تو فون سن سکتا ہے، ان ساری باتوں پہ وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باتھ روم اگر صاف ستھرا ہے، مثال کے طور پر جیسے اب تقسیم ہوتی ہے، بیچ میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر یہی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی جو دعائیں وہ کہنا چاہتا ہے، جیسے ہم مسجد کے بیٹھ کر وہاں پر وضو خانے میں ہم وہاں پر پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ذرا آپ آہستہ آواز میں دل میں آپ پڑھ لیتے ہیں، یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے پڑھنا آپ کا دعاؤں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ تعظیم اور احترام ہے، رسپیکٹ ہے، وہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ سر موبائل فون کے بارے میں بھی بتائیے گا، اگر فون آ جائے سن سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی آپ میسیج ٹائپ کر رہے ہیں واش روم میں بیٹھ کے، اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، بہت ہی کوئی ضرورت انسان کی ہوتی ہے، اشد ضرورت ہے، کہ پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کر لے، بات بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کام جو ان سے یہ فراغت کے بعد بھی انسان ان کو سر انجام دے سکتا ہے، کوئی اتنی ایمرجنسی کیا ہے اس معاملے میں۔ لیکن آج کل یہ ٹرینڈ بہت بڑھ رہا ہے نا، لوگ ریسٹ روم کو زیادہ کمفرٹیبل اصل میں سمجھتے یہ ہیں۔ ٹرینڈ نہیں ہے، یہ ایک ایڈکشن ہے، بالکل، یعنی کہ کسی طرح بھی موبائل کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ ایڈکشن، یہ ایک لت آپ کہہ لیجئے، ایک بیماری آپ کہہ لیجئے، کہ آپ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ آپ اس پہ موبائل کو بند کر دیں۔ مثلا نماز آپ نے پڑھنی ہے تو موبائل بند کر دیں، آپ واش روم کا معاملہ ہے موبائل بند کر دیں، کچھ وقت اپنے آپ کو بندہ آئسولیشن میں بھی رکھے، اپنے آپ کو تنہائی بھی دے، اپنے ساتھ بھی انسان کو وقت گزارنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری تو نہیں ہوتی، اکثر جو مسئلہ ہے، اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ امانی صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، اور آگے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اور ہر ایک دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے ناظرین اکرام، اس لیے کہ آپ کسی کی صحبت اختیار کریں، کسی کو دوست بنائیں، کسی سے تعلق قائم کریں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی سوچ کیسی ہے۔ یہاں پر جو دین فرمایا گیا تو اس دین سے مراد اس کا اخلاق ہے، اس کا رویہ ہے۔ تو یہ دوست بناتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، دوستی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر بھلا کس کا کیا اثر ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر اور غیر ارادی طور پر انسان اثر قبول بھی کرتا ہے، اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ شخص کے جو اپنی زبان سے کبھی فضول بات نہیں نکالتا تھا اور کبھی ایسی بات نہیں کہتا تھا کہ جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہو، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتا ہے کہ جو اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور اعلیٰ معیار کے بھی خلاف ہے۔ بہت شکریہ امانی صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی مدلل گفتگو کا بہت شکریہ، بلال آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔